السلام علیکم، میں ضیاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء یوٹیوب فار اسلامک چینل پہ وجود باری اور توحید حکایت نمبر 1 ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ سے مناظرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا، اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلے پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے، چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم وقت مقررہ سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود بخود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلی گئی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف کے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی۔ پھر ہر ایک سواری نے خود ہی کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ، تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہریہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور آپ جیسا امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے۔ بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں؟ جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالی شان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیریں پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہان کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہریہ آپ کی بات سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ یہ بات میں کر رہا ہوں تفسیر کبیر صفحہ نمبر 221 جلد نمبر 1 کی روشنی میں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے، اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام خدا ہے، جس کو ہم رب کے نام سے جانتے ہیں، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے، یعنی کہ خدا کی ذات کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔ اب ہم دوسری حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور ایک دہریہ ملاح، خدا کی ہستی کے ایک منکر کی جو ملاح تھا، حضرت امام جعفر صادق سے گفتگو ہوئی۔ وہ ملاح کہتا تھا کہ خدا کوئی نہیں، معاذ اللہ۔ حضرت امام جعفر نے اس سے فرمایا، تم جہاز ران ہو، یہ تو بتاؤ کبھی سمندری طوفان سے بھی تمہیں سابقہ پڑا؟ وہ بولا، ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ سمندر کے سخت طوفان میں میرا جہاز پھنس گیا،
حضرت امام نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ بولا میرا جہاز غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور سب لوگ جو اس پر سوار تھے ڈوب کر ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ آپ نے پوچھا اور تم کیسے بچ گئے؟ وہ بولا میرے ہاتھ جہاز کا ایک تختہ آ گیا، میں اس کے سہارے سے تیرتا ہوا ساحل کے قریب پہنچ گیا، مگر ابھی ساحل دور ہی تھا کہ وہ تختہ بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے خود ہی کوشش شروع کر دی اور ہاتھ پیر مار کر کسی نہ کسی طرح کنارے آ لگا۔ حضرت امام جعفر فرمانے لگے لو اب سنو، جب تم اپنے جہاز پر سوار تھے تو تمہیں اپنے جہاز پر اعتماد و بھروسہ تھا کہ یہ جہاز پار لگاوے گا، اور جب وہ ڈوب گیا تو پھر تمہارا اعتماد و بھروسہ اس تختے پر رہا جو اتفاقاً تمہارے ہاتھ لگ گیا تھا، مگر جب وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اب سوچ کر بتاؤ کہ اس بے سہارا وقت اور بے چارگی کے عالم میں بھی کیا تمہیں یہ امید تھی کہ اب بھی کوئی بچانا چاہے تو میں بچ سکتا ہوں؟ وہ بولا ہاں یہ امید تو تھی۔ حضرت نے فرمایا مگر وہ امید تھی کس سے کہ کون بچا سکتا ہے؟ اب وہ دھریا خاموش ہو گیا اور آپ نے فرمایا خوب یاد رکھو اس بے چارگی کے عالم میں تمہیں جس ذات پر امید تھی وہی خدا ہے اور اسی نے تمہیں بچا لیا تھا۔ اللہ یہ سن کر ہوش میں آ گیا اور اسلام لے آیا۔ یہ بھی تفسیر کبیر صفحہ نمبر 221 جلد نمبر 1 کی روشنی میں۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا ہے اور یقیناً ہے، اور مصیبت کے وقت غیر اختیاری طور پر بھی خدا کی طرف خیال جاتا ہے، گویا خدا کی ہستی کا اقرار فطری چیز ہے۔ اب ہم اور ایک حکایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک عقل مند بڑھیا، ایک عالم نے ایک بڑھیا کو یہ چرخہ کاٹتے دیکھ کر فرمایا کہ بڑھیا ساری عمر چرخہ ہی کاٹا یا کچھ اپنے خدا کی بھی پہچان کی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ بیٹا سب کچھ اسی چرخے میں دیکھ لیا۔ فرمایا بڑی بھی یہ تو بتاؤ کہ خدا موجود ہے یا نہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ہاں ہر گھڑی اور رات دن ہر وقت خدا موجود ہے۔ عالم نے فرمایا مگر اس کی دلیل ہے؟ بڑھیا بولی دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ عالم نے پوچھا یہ کیسے؟ وہ بولی وہ ایسے کہ جب تک میں اس چرخے کو چلاتی رہتی ہوں یہ برابر چلتا رہتا ہے، اور جب میں اسے چھوڑ دیتی ہوں تب یہ ٹھہر جاتا ہے۔ تو جب اسے اس چھوٹے سے چرخے کو ہر وقت چلانے والے کی ضرورت ہے تو زمین و آسمان، چاند، سورج کے اتنے بڑے چرخوں کو کس طرح چلانے والے کی ضرورت نہ ہوگی؟ بس جس طرح میرے کاٹ کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے، اسی طرح زمین و آسمان کے چرخے کو ایک چلانے والا چاہیے۔ جب تک چلاتا رہے گا یہ سب چرخے چلتے رہیں گے، اور جب وہ چھوڑ دے گا تو یہ ٹھہر جائیں گے۔ مگر ہم نے کبھی زمین و آسمان، چاند، سورج کو ٹھہرتے نہیں دیکھا، تو جان لیا کہ ان کا چلانے والا ہر گھڑی موجود ہے۔ مولوی صاحب، اسکالر صاحب نے سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان و زمین کا چرخہ چلانے والا ایک ہے یا دو؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک ہے، اور اس دعوے کی دلیل بھی یہی میرا چرخہ ہے، کیونکہ جب اس چرخے کو میں اپنی مرضی سے ایک طرف کو چلاتی ہوں یہ چرخہ میری مرضی سے ایک ہی طرف کو چلتا ہے، اور اگر کوئی دوسری چلانے والی بھی ہوتی پھر یا تو وہ میری مددگار ہو کر میری مرضی کے مطابق چرخہ چلاتی، تب تو چرخہ کی رفتار تیز ہو جاتی اور اس چرخے کی رفتار میں فرق آ کر نتیجہ حاصل نہ ہوتا، اور اگر وہ میری مرضی کے خلاف اور میرے چلانے کی مخالف جہت پر چلاتی
تو یہ چرخہ چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا، مگر ایسا نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ کوئی دوسری چلانے والی نہیں ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا چلانے والا اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ضرور آسمانی چرخہ کی رفتار تیز ہو کر دن رات کے نظام میں فرق آ جاتا، یا چلنے سے ٹھہر جاتا یا ٹوٹ جاتا۔ جب ایسا نہیں ہے تو ضرور آسمان و زمین کے چرخے کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ یہ سیرت الصالحین صفحہ نمبر 30 سے ہے۔ اس کہانی کا سبق خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اپنے خالق کے وجود اور اس کی یکتائی پر شاہد ہے، مگر عقل سلیم درکار ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thank you for listening my video on YouTube. Thank you very much.